السلام علیکم، سونیا نائٹس میں خوش آمدید۔ تو آج ہم ایڈکٹ کا ایپیسوڈ نمبر 2 لے کے آئے ہیں۔ تو ناول شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلتے ہیں ایپیسوڈ 2 کی طرف۔ بھابھی پرویز صاحب کمرے میں آ رہے تو نرگس بیگم گمسم سی بیٹھی تھی۔ جی بھائی آنسو صاف کرتے وہ کمرے میں آتے پرویز صاحب اور ان کی بیوی کو دیکھ سیدھے ہوتی بیٹھی۔ جاوید صاحب کو کل ہی دفنا دیا گیا تھا۔ یسال کا خود کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ جب سے ایزل کے بھاگنے اور پھر شامیر کے ساتھ میڈیا پر وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی تب سے یسال کا کہیں پتہ نہیں چلا تھا۔ جاوید صاحب کے کفن دفن کا بندوبست بھی نرگس بیگم کے بھائی نے کیا تھا۔ پرویز یسال کے بابا اور جاوید کے بڑے بھائی تھے۔ ایزل کے بھاگنے کی خبر نے جہاں محلے والوں کو باتیں کرنے کا موقع دیا تھا وہیں ان کے اپنے بھی اس دور سے پیچھے نہیں تھے۔ پہلے بیٹی کے گم ہونے کی شرمندگی، پھر شوہر کے اچانک سے فوت ہونے کا غم، اور اب وہ اچھے سے جانتی تھی کہ پرویز صاحب کیوں آئے تھے۔ آپ جانتی ہیں محلے والے آپ کو یہاں نہیں رکھنا چاہتے، ان کے نزدیک آپ ہی قصوروار ہیں ان سب کی۔ ذکیہ ناک چڑھائے پہلو بدل رہی تھی، جبکہ نرگس بیگم بس خاموشی سی بیٹھی ان کی بات سن رہی تھی۔ بھائی صاحب یہ گھر میرے نام کر دیا تھا بہت پہلے ہی۔ نرگس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ کوئی بھی باپ اپنی بیٹی، اپنی زندگی کی واحد پونجی، اپنا صاحبان کبھی اپنے دوگلے بھائی کے نام نہیں کرے گا، مگر اس وقت وہ خاموش تھیں۔ وقت کی ماری مار انسان سے زبان اور الفاظ سب کچھ چھین لیتی ہے، جیسے اس وقت نرگس کے ساتھ ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دیجیے گا، آپ کو یہاں پر رکھنا کافی مشکل ہے، اوپر سے خرچہ الگ، محلے والے ویسے بھی آپ کو جینے نہیں دیں گے۔ وہ تہمت باندھنے لگے تو ذکیہ نے انہیں ٹوکا دیا تو وہ سر ہاں میں ہلا گئے۔ تو آپ کو یہاں سے جانا ہوگا، اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ آپ فکر مت کریں پرویز صاحب، اپنی بہن اور اس کی بچی کا خیال رکھنے کے لیے میں ہی کافی ہوں۔ رمیز صاحب نرگس کے بھائی، جو ان کی ساری گفتگو اور جھوٹ سمجھ چکے تھے، کمرے میں آتے اعتماد سے کہا۔ نرگس بیگم کی آنکھیں لمحوں میں بھیگی تھیں، جبکہ پرویز اور ذکیہ رمیز کو دیکھنے لگے۔ ایک غیرت مند بھائی کبھی ایسا فیصلہ نہ کرتا، مگر اگر وہ بھائی سچ میں غیرت مند ہو تو بہنوں کو زمانے کی گرم و سرد سے بچانے کے لیے اس کا سایہ ہی کافی ہوتا ہے، جیسے کہ اس وقت رمیز بن چکے تھے۔ رضا، میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ لڑکی مجھے میرے گھر میں نہیں چاہیے۔ رضا جیسے ہی کمرے میں آئے، تہمینہ بیگم غصے اور نفرت سے پھنکاری۔ رضا انہیں سب حقیقت بتا چکے تھے اور سب جاننے کے باوجود بھی ان کا یہ ری ایکشن رضا کے لیے کافی غیر متوقع تو ہرگز نہیں تھا۔ تہمینہ، میں کل سے بہت تھک چکا ہوں، کیا آپ مجھے آرام کرنے کی اجازت دیں گی؟ وہ التجائیہ کہتے بیڈ کی طرف بڑھے تو اپنے روم میں چلیں، ہم اس روم میں کیوں رہیں؟ تہمینہ کی تو تن بدن میں آگ لگی تھی۔ ایزل کا اپنے روم میں ہونا انہیں تلملانے پر مجبور کر رہا تھا۔ یہ بھی آپ ہی کا روم ہے، وہ لفظوں پر زور دیتے جیسے انہیں یاد کروانے لگے۔ ہاں تو اتنا بڑا پیلس ہے، آپ اس لڑکی کو کوئی سا بھی روم دے دیں، ویسے بھی وہ صرف کچھ دن تک یہاں ہے، تو پھر وہ میرے کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ ایزل کو انہوں نے صرف موبائل پر شامیر کی باہوں میں اٹھائے وقت دیکھا تھا۔ انہیں تب بھی وہ لڑکی اچھی نہیں لگی تو اور اب بھی۔ اتنا بڑا پیلس آپ کا ہی ہے تہمینہ، اگر وہ بچی کچھ دن آپ کے روم میں رک جائے گی تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی حرج ہے۔ وہ کافی چونکے تھے، تہمینہ کے لہجے میں ابھرتی نفرت کو وہ بھانپ چکے تھے۔ آپ نہیں جانتے کچھ بھی رضا، یہ چھوٹے محلوں کی لڑکیاں ایسے ہی امیرزادوں کو اپنے حسن کے جال میں پھنساتی ہیں اور بعد میں ہر چیز پر قابض ہو جاتی ہیں۔ وہ دبے دبے لفظوں میں اپنا خوف ظاہر کرنے لگی۔ میں سب کچھ جانتا ہوں بیگم، یقین جانیں یہ چھوٹے محلے کی لڑکی آپ کے بیٹے کی ضد سے یہاں موجود ہے، اس میں اس معصوم کا کوئی قصور نہیں ہے کہ اس کی غیر معمولی حسن پر آپ کا صاحبزادہ عاشق ہو چکا ہے، جسے وہ اپنے نام کرنے کی ضد میں ہے۔ چاہے جو بھی ہو رضا، یہ لڑکی بیگ خاندان کی بہو نہیں ہے اور نہ ہی میں اسے کبھی تسلیم کروں گی۔ تو آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ شامیر کو کرنے دیں جو وہ چاہتا ہے، ویسے بھی اب اس کا شرعی حق ہے اس لڑکی پر، جب دل بھرے گا تو چھوڑ دے گا۔ وہ شامیر کی عادت سے واقف تھی، تبھی اپنا
اپنا ناقص مشورہ دیا۔ رضا تو بیوی کی صفاق لہجے پر گنگ تھے۔ آپ یہ سب اس لیے کہہ رہی ہیں کیونکہ آپ کے ایک معمولی سی ملازم کی بیٹی ہے جس کا آگے پیچھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اگر یہی لڑکی کسی امیر رئیس باپ کی اولاد ہوتی تو آپ ایسا ہرگز نہ سوچتی۔ چلیں انسانیت نہ سہی مگر ایک عورت ہونے کے ناطے آپ اس کو تحفظ دیں، نہ کہ چادر بنا کر اپنے بیٹے کے آگے ڈالیں۔ چارہ بنا کر اپنے بیٹے کے آگے ڈالیں۔ ان کے لفظوں میں واضح اکھڑا پن تھا، جیسے تہمینہ بیگم کا رویہ اور ان کے الفاظ انہیں بالکل اچھے نہ لگے ہوں۔ مجھ میں اتنی اچھائیاں نہیں ہیں رضا کہ آپ کی طرح دل بڑا کر کے اپنا اکلوتا بیٹا کسی بھی معمولی سی لڑکی سے بیاہ دوں۔ رباب اس کا پرفیکٹ میچ ہے۔ حسن، ذہانت، نام اور شہرت، وہ ہر طرح سے ہمارے سٹینڈرڈ پر پوری اترتی ہے اور وہی میری بہو بنے گی۔ وہ واضح دو ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سناتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ میوزک کی بیٹ پر بہت سے لڑکے اور لڑکیاں جھوم رہے تھے۔ یہ ان امیر ماں باپ کی اولادیں تھیں جو اسٹیٹس اور پیسے کے چکروں میں اپنی اولاد کو صحیح غلط بتانا بھول چکے تھے۔ ان کے لیے ہائی فائی دکھنے کے لیے تنگ لباس، گرل فرینڈز، بوائے فرینڈز بنانا، میوزک پر ڈانس کرنا اور ہیوی ڈرنکس کو انجوائے کرنا کوئی کول دکھنے کا ذریعہ تھا۔ آج کل ہر دوسرا شخص جس کے سر پر پیسے کا بھوت اور نشہ سوار ہو جائے وہ زمینی خدا بننے میں دیر نہیں لگاتا، اور ایسا ہی حال شامر بیگ کا تھا۔ وہ بھول چکا تھا کہ جس لڑکی کے پیچھے وہ پاگل ہو چکا تھا وہ لڑکی ان لڑکیوں جیسی نہیں تھی جو اس کے ایک بار بلانے پر اپنی عزت کو نیلام کر دیتی۔ خدا کی بے آواز لاٹھی جب کسی پر پڑتی ہے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا، اور بار گرفت شامر بیگ پر تھی، مگر اس کی رسی کتنی اور کس قدر دراز ہونی تھی یہ بات سوائے اس ذات کے کوئی نہیں جانتا تھا جس نے اس امیر بگڑے کو سدھارنے کے لیے ایک لڑکی کو چن لیا تھا جو اس کے سٹینڈرڈ سے سرے سے میچ نہیں کرتی تھی۔ کیا مست ویڈیو بنائی ہے تو نے! سوشل میڈیا تو شامر کی فین ہو گئی ہے۔ لڑکیاں تو اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے مرے جا رہی ہیں جسے شامر بیگ باہوں میں اٹھائے ہوئے تھا۔ حمزہ نے پیگ لگاتے پاس کھڑے راحیل سے کہا جو پتیسی دکھائے ہنسنے لگا۔ یار لگ تو کافی ہاٹ رہی تھی، کیا شامر سے بات کریں اگر اس کا دل بھر گیا ہو تو؟ راحیل کمینی سے ہنستا۔ ابھی اتنا ہی بول پایا تھا کہ حمزہ نے اسے بازو سے دبوچتے اس کے کھینچنے اس کے چہرے پر مکاح جھڑا۔ راحیل ناک سے نکلتے خون کو انگلی سے صاف کرتا حیرت سے حمزہ کو دیکھنے لگا۔ سالے سوچنا بھی مت ایسا ویسا کچھ، وہ لڑکی اپنی مرضی سے شامر کے ساتھ نہیں گئی بلکہ وہ کمینہ اسے شادی سے اٹھا کر لے گیا تھا، اور تجھے بھی میں نے اسی لیے ویڈیو بنانے کا کہا تاکہ شامر خوفزدہ ہو جائے اور اس معصوم لڑکی کو واپس چھوڑ آئے۔ حمزہ ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ جب کسی نے بری طرح سے اسے گریبان سے پکڑا، اس کا رخ اپنی طرف کیا اور ایک ساتھ 2-3 مکے اس کے منہ پر مارے۔ کمینے انسان، میں اچھے سے جانتا ہوں تجھے، تو اتنا ہمدرد کب سے ہو گیا؟ حمزہ نے چکراتے سر کو تھامے جیسے ہی شامر کو دیکھا آنکھیں حد درجہ پھیلی تھیں۔ اسے امید نہیں تھی کہ اس وقت وہ کلب آئے گا۔ میر ڈارلنگ! شامر جو سخت غصے میں حمزہ کو پیٹ رہا تھا اچانک اپنے پیچھے سے آتی لڑکیوں کی آوازوں پر جبڑے بیچے پیچھے مڑا۔ گو اوے! وہ گھبرایا تھا۔ لڑکیاں اس کے غصے پر ایک دم سے حیران سی ہوئیں۔ وہ پہلی بار اسے اتنے غصے میں دیکھ رہی تھیں۔ تو نے جان بوجھ کر یہ ویڈیو وائرل کی؟ بیٹا تیرا بریک اپ کروایا تھا اس لیے بدلہ لے رہا ہے تو؟ مگر تو شامر بیگ کو نہیں جانتا، اب تو بچ کے رہ۔ وہ ایک دم سے اس کے کالر کو چھوڑتا غصے سے باہر کی طرف نکلا۔ چل اب وہ واپس جا رہا ہے۔ راحیل ہنستا حمزہ کے سوجے چہرے کو دیکھ آنکھ دباتا بولا تو حمزہ بھی چارہ ناچارہ شامر کے پیچھے نکلا تھا۔ دن سے رات کے 8 بج چکے تھے اور اسے اب تک کوئی پرفیکٹ منصوبہ نہیں ملا تھا جس پر عمل کرتے وہ رضا کو منا سکے۔ یار میر بات سن۔ یار آئی ایم سوری اگر تجھے برا لگا، میں نے تو بس ایسے ہی تجھے تنگ کرنے کے لیے کیا تھا یہ سب۔ حمزہ اب اس کے پیچھے آتا بڑبڑایا تھا۔ شامر جو گاڑی کی بونٹ پر اطمینان سے بیٹھا اسی کا ویٹ کر رہا تھا۔ حمزہ کے باہر آنے پر وہ ایک دم سے چھلانگ لگاتے گاڑی سے اترا اور اسے زور سے گلے لگا لیا۔
راحیل اور حمزہ حیرت زدہ سے تھے۔ اندر تو اندر تو وہ مار دھاڑ کر رہا تھا اور اب ایک دم سے گلے لگا لیا۔ انہیں شک تو ہوا شاید شامر کا دماغ جگہ سے کھسک چکا تھا۔ تو نے جو کچھ بھی کیا وہ میرے لیے بہتر ثابت ہوا حمزہ۔ جانتا ہے تیری وجہ سے ایزل اب میری ہو چکی ہے۔ اس کی نیلی آنکھوں کے ساتھ نمایاں ہوتے دو خوبصورت دانت گال پر ابھرتا گھڑا کسی کو بھی مبہوت کر سکتا تھا۔ وہ حسین تھا، شاید حسن کا دیوتا، مگر اس کی حرکتیں کسی شیطان سے کم نہیں تھیں۔ اور حسن تو بڑے بڑوں کو رغلا دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ حمزہ نے حیرت سے استغفار کرتے راحیل کو دیکھا۔ تیرا کام ہو گیا چمچے، تو جا۔ شامر نے راحیل کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تو راحیل دانت دکھاتا وہاں سے اندر کی طرف بڑھا۔ وہ ایسے کہ ایزل اب میری بیوی ہے، صرف میری۔ حمزہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھے وہ بالکل پرسکون لہجے میں بولا تھا۔ مگر یہ بات حمزہ کے لیے کسی دھماکے سے کم تو ہرگز نہیں تھی۔ وہ حیرت زدہ تھا، دنگ اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ تیرا دماغ خراب ہے؟ تو سچ میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ اور رباب، اس کا کیا؟ تو جانتا ہے وہ لڑکی رباب تیرے لیے کتنی سائیکو ہے؟ اگر اسے علم ہوا تو وہ اس لڑکی ایزل کو جان سے مار دے گی۔ میر، اگر تجھے رباب سے نہیں اس لڑکی سے ہی شادی کرنی تھی تو پھر رباب سے کیوں کی منگنی؟ ریلیکس حمزہ، میں کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا۔ ایزل سے شادی صرف اسی لیے کی ہے کیونکہ ڈیڈ وہاں پہنچ چکے تھے۔ اوپر سے میڈیا میں یہ بات وائرل ہو چکی تھی۔ مجھے صرف یہ دیکھنا ہے کہ میں اس لڑکی ایزل کو حاصل کرنے کے بعد کب تک اس سے ایڈکٹ رہوں گا، اور پھر جیسے ہی اس کا نشہ اترا میں اسے چھوڑ دوں گا۔ میری لائف پارٹنر صرف روبی ہے اور وہی رہے گی، سو ڈونٹ وری۔ وہ بالکل نارمل سے لہجے میں بولتا جیب سے سگریٹ نکالتے سلگانے لگا، جبکہ حمزہ ابھی تک خاموش تھا۔ اب تجھے کیا ہوا؟ دھواں فضا میں چھوڑتے شامر نے اس صدمے کو دیکھ پوچھا۔ شامر، وہ ایک لڑکی ہے، کوئی بے جان کھلونا نہیں۔ کیا تو اتنا گر چکا ہے جو کسی لڑکی کو پانے کے لیے نکاح جیسے پاک رشتے کا سہارا لیا؟ حمزہ کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا خاص دوست کسی معصوم بے گناہ لڑکی کے ساتھ ایسا کرے گا۔ اگر وہ اپنی کسی گرل فرینڈ کے ساتھ کرتا تو اسے اتنا صدمہ نہ لگتا جتنا کہ اس وقت لگا تھا۔ لیکچر مت دے حمزہ، نکاح پاک بندھن ہے، اسی لیے نکاح کیا ہے۔ اب میری مدد کر چپ چاپ۔ کیسی مدد؟ حمزہ چونکا۔ اسے اندازہ تھا وہ لڑکا ضرور کچھ برا یا غلط کرنے والا تھا، مگر کیا؟ کافی دیر تک سوچنے کے بعد بالآخر خود میں ہمت پیدا کرتے رضا دروازے کو نوک کرتے اندر گئے۔ واش روم سے نکلتی ایزل کو دیکھ رضا کا چہرہ شرمندگی سے سرخ پڑا۔ ایزل کی سوجی سرخ آنکھیں اس کے رونے کی چغلی کھا رہی تھیں اور رضا کو پھر سے خود سے شرمندگی ہوئی۔ جس لڑکی کو وہ عام ملازم کی بیٹی کہتے آئے تھے، آج اس کے لیے اپنا دل تکلیف میں مبتلا ہو رہا تھا، اور وجہ شامر بیگ کے سوا اور کون ہو سکتا تھا؟ بیٹا، آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ کھانے کی ٹرے یوں ہی میز پر پڑی دیکھ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگے۔ ایزل کے سر میں شدید درد تھا، وہ بنا کچھ بولے بس خاموشی سے جائے نماز ڈھونڈنے لگی جو اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ بیٹا، میں شامر کی طرف سے آپ سے معافی۔ بس کر دیں آپ، کب تک اپنے بیٹے کی طرف سے معافیاں مانگتے رہیں گے؟ اور یہ جو سب حرکتیں کرتا پھر رہا ہے، اسے ذرا برابر بھی احساس یا شرمندگی نہیں؟ وہ بولی تو رونے کے باعث اس کی آواز کافی بھاری ہو چکی تھی۔ رضا لب بھیج کے لیے، مجھے جائے نماز لا دیں۔ کہاں ہی مجھے نماز پڑھنی ہے؟ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا اور رضا کی شرمندگی کے باعث مزید کچھ بھی کہے بنا سیدھے مدعے پر آئی، جائے نماز۔ رضا بیگ کا چہرہ خیفت شرمندگی سے سرخ پڑ گیا۔ انہیں یاد نہیں تھا کہ نام وہ کتنے عرصے بعد لے رہے تھے۔ جوانی میں کبھی کبھار نماز پڑھی تھی، مگر پھر بزنس نے ایسا گھیرا ڈالا کہ وہ نماز، قرآن اور اسلام سے ان سب سے دور ہوتے چلے گئے۔ مزید رہتی سے کسر اس ہائی سوسائٹی کے نام پر معاشرے میں ابھرتی بے حیائی نے پوری کر دی، جو یونیک اور ویل رچ دکھنے کی صورت میں ہر دوسرا انسان اپنائے ہوئے تھا۔
ایک دور تھا جب دوپٹہ عورت کی عزت مانا جاتا تھا، اور آج کل کسی عورت نے دوپٹہ اوڑھا ہو تو یہی امیر کبیر عورتیں انہیں جاہل اور غربت ہونے کا طعنہ دیتی ہیں۔ مگر حقیقت میں غریب تو وہ مائیں، وہ بیویاں اور وہ عورتیں ہیں جو معاشرے کو امیر دکھانے کے چکر میں یہ بھول چکی ہیں کہ اس خدا کو بھی منہ دکھانا ہے۔ رضا بیگ جیسے جانے کتنے ہی ایسے گھر ہیں جہاں یہ انگریزی کلچر اب عام ہوتا جا رہا ہے۔ جن گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز گونجنی چاہیے، اب اس گھروں سے میوزک کی آواز سنائی دیتی ہے۔ بے شک یہ خدا پر ہے کہ وہ کسے ہدایت دے یا نہ دے، مگر بحیثیت ایک مسلمان اور ایک عورت ہوتے ہمیں خود کو اس عملی زندگی میں ایک مکمل مسلمان بننا چاہیے، تاکہ کل کو روز آخرت اللہ کی رسی ہم پر تنگ نہ ہو جائے۔ اور سوری، آپ امیر لوگ ہیں اور امیر لوگ تو نماز نہیں پڑھتے۔ مضحکہ خیز ہنسی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ سب امیر ایک جیسے ہیں، جیسے سب انگلیاں برابر نہیں، ویسے ہی ہر مسلمان، ہر گھرانہ دوسرے سے مختلف ہے۔ مگر جیسے امیروں نے غریبوں کے متعلق اپنی رائے قائم کر رکھی ہے، بالکل ویسے ہی غریبوں نے اپنی رائے قائم کی ہے۔ ایزل اس وقت وہی بول رہی تھی جو اپنی عام سی سوسائٹی اپنے گھر سے سنتی آ رہی تھی، اور اسے اس سننے میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا جو وہ ان الفاظ یا اپنی سوچ کو غلط کہتی۔ بیٹا ایسی بات نہیں ہے، میں منگواتا ہوں۔ رضا کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ بمشکل بول پائے تھے، ایک اور بات، جیسا کہ آپ جان چکی ہیں کہ شامیر کو روک پانا میرے بس کی بات نہیں، تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ بہادر بنیں اور اپنا دفاع خود کریے گا۔ وہ نظریں جھکائے کہتے ساتھ ہی کمرے سے نکل گئے۔ تو پاگل ہو چکا ہے کیا میر میں، بھلا تجھے کیوں مارنے لگا؟ اس کی پوری بات سنتا حمزہ حیرت زدہ سا بے یقینی سے اسے دیکھتے استفسار کرنے لگا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ شامیر اس سے ایسی ویسی کوئی بات کرے گا۔ شامیر نے سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑا اور پھر سگریٹ کو پاؤں کے نیچے بھیجا۔ یہ اس کا شوق نہیں، عادت تھی۔ وہ بس 2 کش لگاتا تھا اور سگریٹ کو یوں ہی پھینک دیتا۔ دنیا کا ہر نشہ اسے ٹیسٹ کیا تھا، اور وہ ایک بار اسے سونگھ کر یا پھر آنکھیں بند کر کے بتا سکتا تھا کہ یہ کون سا اور کس قسم کا نشہ ہے۔ اپنی زندگی کے 4 سال اس نے یورپ میں گزارے تھے، جہاں پڑھائی برائے نام اور شوق برائے عادت ہوا کرتے تھے۔ وہ محنتی نہیں تھا ہاں، مگر اس کے گریڈز کافی اچھے آتے تھے۔ کوئی بھی یہ کہہ سکتا تھا کہ اگر وہ پوری توجہ سے پڑھتا تو ایک قابل اسٹوڈنٹ ہوتا، مگر پڑھنا اور سوچنا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ دیکھ، اگر تو اس لڑکی کو اپنے روم میں لانا چاہتا ہے تو کچھ اور سوچتے ہیں۔ مجھے یہ آئیڈیا کچھ پسند نہیں آیا۔ تجھے لگتا ہے کہ میں پاگل ہوں جو خود کو مروانے کے لیے اتنا سب کچھ کروں گا؟ میں سوچ چکا ہوں، اس کے سوا اور کوئی فارمولہ مسٹر بیگ پر اثر نہیں کرے گا۔ شامیر کو چوٹ آنا ان کی دکھتی رگ کو چھیڑنا ہے، مگر تو اس لڑکی کے لیے خود کو چوٹ دے گا؟ وہ ہمیشہ ان لاجیکل بات کیا کرتا تھا، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، جس کی سمجھ حمزہ کو تو سرے سے ہی نہیں آئی تھی۔ اپنے لیے کر رہا ہوں یہ سب، تو چھوڑ اس بات کو اور چل اسٹارٹ گاڑی، پوری فل اسپیڈ میں، اسے تو وہ مین روڈ سے بھگاتا لے کر آ۔ میں یہاں کھڑا ہوں، ہرٹ اتنی زور سے ہو کہ کم از کم میں 10 دن تک بیڈ پر نہ ہوں۔ اور کسی ماہر ٹرینر کی طرح سمجھا رہا تھا۔ وہ دنیا کا پہلا انسان تھا جو اپنا ہی ایکسیڈنٹ کرنے کا فل پروف طریقہ بتا رہا تھا۔ آگے ہی سر پھاڑ چکا ہے تو کیا جان سے مرنا چاہتا ہے؟ اس کے سر پر بندھی سفید پٹی کو دیکھ حمزہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ شامیر کے گال پر ابھرتا گڑا نمودار ہوا اور پھر مدھم ہوا۔ وہ ہنسا تو اس کی نیلی سمندر سی دکھتی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک ابھری، ایسے جیسے ایک سمندر آباد ہو ان میں۔ ریڈ سلیو لیس جیکٹ کے ساتھ میچنگ وائٹ جینز ڈالے وہ گولڈن بالوں کو بنا سیٹ کیے وہ ہلکی سی بجٹ میں مسکراتا حسن کا دیوتا دکھ رہا تھا۔
شفاف رنگت پر چمکتے وہ دو چھوٹے سے موتیوں کی مانند دانت اس کی خوبصورتی کو مزید پرکشش بنا رہے تھے۔ اگر تو مر مرا گیا تو شیف کو ہاتھ سے گزارتے حمزہ نے آئیبرو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ تو میری موت کا ذمہ دار تو ہوگا۔ سمپل۔ اس کے قریب ہوتے وہ کان میں سرگوشی کرتا آنکھ ونک کیے مین روڈ کی طرف نکلا۔ دیکھتے ہیں شامر بیگ قسمت کتنی مہربان ہے تم پر۔ گاڑی کی چابی کو ہاتھ میں اچھالتے حمزہ نے سرد سانس فضا کے سپرد کرتے اس کی چوڑی پشت کو گھورا۔ اے لڑکی اٹھو میرے بیڈ سے۔ تہمینہ بیگم رضا کی میٹنگ پر جاتے ہی دھاڑ سے دروازہ کھولے اندر آئی تو بیڈ پر بیٹھی ایزل جو کہ گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی تھی اسے دیکھتے چٹکی بجاتے حکم صادر کیا۔ ایزل نے نم دھندلائی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ وہ خوبصورت سرخ و سفید رنگت والی خاتون تھی اور تھوڑی بہت شامر سے مشابہت رکھتی تھی۔ انہیں پہچاننا آسان ہو گیا تھا کافی۔ وہ ان کے کہنے پر بنا کچھ کہے منہ واپس گھٹنوں میں دے گئی۔ جب وہ اس کے قریب جاتی بے دردی سے بازوں سے گھسیٹتے جگہ سے اٹھا گئی۔ تم 2 ٹکے کی معمولی ملازم کی لڑکی، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے کمرے میں میرے بستر پر چڑھنے کی؟ ایزل کا غیر معمولی حسن ان کی زبان کو چند لمحوں کے لیے گنگ کر گیا تھا مگر وہ پھر بھی خود پر قابو پاتے سخت لہجے میں نفرت سے کرائی۔ میں 2 ٹکے کی ہوں جانتی ہوں۔ آپ کا 4 ٹکے کا بیٹا مجھے زبردستی لایا ہے اٹھا کر، وہ بھی کسی کھلونے کی طرح، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے یہ میں یہاں رہوں۔ وہ ان کے چہرے کو دیکھتی وہ سپاٹ لہجے میں بے حد سنجیدگی سے بولی۔ جانتی ہوں کھلونوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ ایزل کے بازو کو دبوچے وہ غصے سے اس کے چہرے پر غرائی۔ کھلونوں کو استعمال کیا جاتا ہے، کھیلا جاتا ہے اور جب من بھر جائے تو پھینک دیا جاتا ہے، اور تم میرے بیٹے کی نظر میں کیا ہو یہ تو تم نے خود ہی بتا دیا۔ تو بس پھر دن گنو اپنے۔ اب اس کا دل تمہارے اس حسن پر آیا ہے مگر یاد رکھنا میں اسے تمہارے قریب بھی نہیں جانے دوں گی۔ لاکھوں لڑکیاں ہیں اس دنیا کی جو میرے بیٹے پر خود کو قربان کر دیں، تو پھر تم جیسی معمولی لڑکی کی کیا اوقات کہ اسے شامر بیگ چند راتوں کے لیے ہی اپنی دسترس میں رکھے۔ ان کی آنکھوں میں جتنی نفرت جھلک رہی تھی ان کے لفظوں میں اس سے بھی زیادہ زہر تھا۔ ایزل کو لگا کہ کسی نے گرم سیسا اس کے کانوں میں پگھلا دیا ہو۔ خدا ہدایت دے آپ کو۔ اگر آپ اپنے بیٹے کو لڑکیوں کو رکھنے کی تعلیم دینے کے بجائے دین کی تعلیم دیتی، اسے یہ بتاتی کہ وہ جن لڑکیوں کے ساتھ یہ سب کھیل رہا ہے اس کی ماں بھی انہی میں سے ایک ہے، تو آج حالات ایسے نہ ہوتے۔ ایزل کا چہرہ غصے کی شدت سے 7 درجہ سرخ پڑا تھا۔ وہ ان کی نفرت کا جواب انہیں آئینہ دکھا کر دینا چاہتی تھی مگر یہی آئینہ آگے چلتے اس کے زہر بننے والا تھا۔ زبان بہت چلتی ہے تمہاری۔ اس کا بندوبست میں کافی اچھے سے کرنا چاہتی ہوں۔ تم دیکھو میں کرتی کیا ہوں۔ نفرت سے اسے پیچھے کو دھکا دیتی وہ غصے سے تن فن کرتی کمرے سے نکلی تھی۔ مسٹر بیگ، یہ جو نیوز ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھی ہے وہ سچ ہے؟ عرضا بیگ جیسے ہی میٹنگ سے فارغ ہوئے واپسی کے لیے نکلے باہر کھڑی میڈیا نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ نو کمنٹس۔ ان کے گارڈز ان کے چاروں طرف میں فل پروٹیکشن میں انہیں بحفاظت گاڑی تک لے گئے۔ رضا دھواں دھار چہرے سے اپنی لینڈ کروزر میں بیٹھے پہلو پہ پہلو بدلنے لگے۔ میٹنگ میں جب موجود ہر شخص کی زبان پر ایزل اور شامر کا نام تھا، اب تک تو ان کی آفس کا ہر بندہ اس خبر سے واقف ہو چکا تھا۔ جیسے تیسے انہوں نے بات کو سنبھال لیا تھا مگر اب میڈیا نے بات کو اس طرح سے چوئنگم کی طرح سے کھینچا تھا کہ رضا کو اچھی خاصی پریشانی دکھنی پڑ رہی تھی۔ اللہ تمہیں اٹھا لے شامر، تم جیسی اولاد سے بے اولاد اچھا ہوں۔ سیٹ کی بیک سے ٹیک لگائے وہ نہایت افسردگی سے بڑبڑائے۔ اولاد چاہے ایک ہو اگر وہ نیک اور قابل ہو تو ماں باپ کے لیے 100 کے مترادف ہوتی ہے، اور اگر ایک ہو اور وہ بھی برا نکلے تو وہ ماں باپ کو دنوں میں تارے دکھا دیتی ہے۔ وہاں ان کا فون رنگ ہوا اور بغیر نمبر دیکھے انہوں نے کال یس کرتے فون کان سے لگایا۔ آگے سے دی جانے والی خبر نے لمحوں میں ان کا سانس سینے میں روک دیا۔ رضا کی آنکھیں حیرت و خوف اور ڈر سے پھیل گئی۔ کہاں لفظ جیسے نکلنے سے عادی تھے اور ان لمحات میں وہ کئی بار مرے تھے۔ ان کا خون کافی بہہ چکا ہے۔ میر کو ہوش نہیں آ رہی۔ کلب کے باہر مین روڈ پر جیسے ہی کہ رضا کی گاڑی رکی حمزہ خون سے لت پت ان کی جانب ہانپتا ہوا بڑھا۔
ان کے کپڑوں اور ہاتھوں پر لگا شامیر کا خون دیکھ رضا کا سانس اکھڑنے لگا، آنسو روانگی سے آنکھوں سے بہنے لگے۔ وہ رہی سے ہی جان چند قدموں کے فاصلے پر بے ہوش پڑے شامیر کے وجود نے کر دی۔ انکل ہمیں اسے لے کر جانا ہوگا، ہاسپٹل نہیں جا سکتے، آگے ہی ایشو بنے ہیں، ہم گھر چلتے ہیں۔ حمزہ شامیر کا رٹا رٹایا سبق ان کی گوش گزار کر رہا تھا جن کو خود تک کی ہوش نہ رہی تھی۔ شامیر اکھڑتی زبان میں بس اتنا ہی کہا گیا جب ٹانگیں بے جان سی ہوتی محسوس ہوئی۔ حمزہ گارڈز کے ہمراہ شامیر کو گاڑی میں ڈال چکا تھا جبکہ رضا کو اپنی تھوڑی دیر پہلے کہے الفاظ کانوں میں گونجنے محسوس ہوئے۔ آنسو اور بھی تیزی سے بہنے لگے۔ اس کے بعد وہ کیسے گاڑی میں بیٹھے وہ نہیں جانتے تھے۔ گاڑی ہوا کو چیرتی تیزی سے ایم ایس پیلس کی طرف رواں دواں ہوئی۔ پیلس میں افراتفری کا ماحول تھا۔ رضا کی ایک کال پر ہاسپٹل کا عملہ ڈاکٹر سمیت پیلس میں موجود تھا۔ تہمینہ بیگم تو اتنے عملے کو دیکھ کر ہی ہول رہی تھیں، دل میں انجانے خوف اور وسوسے پڑ رہے تھے جنہیں وہ جھٹکنے کی کوشش کرنے کے باوجود فلور پر کھڑی رات کے پہر پریشانی میں مین گیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر تک وہیں کھڑے رہنے کے بعد بالآخر کچھ فاصلے سے آتی سائرن کی آواز نے ان کی توجہ کھینچی۔ مین گیٹ اوپن ہوا تھا، سامنے آگے گارڈز کی کار تھی، جس کے بعد شامیر کی گاڑی جسے حمزہ ڈرائیو کر رہا تھا، اس کے پیچھے رضا کی گاڑی تھی۔ تہمینہ افراتفری فلور سے نیچے اترنے لگی۔ ڈاکٹرز نرسز پہلے ہی وہاں موجود گاڑیوں کے رکنے کے انتظار میں تھے۔ ریڈ کارپیٹ پر تیزی سے اترتی تہمینہ بیگم کے قدم تھم گئے جب اسٹریچر پر شامیر کا خون سے لت پت وجود ڈاکٹرز کے گھیرے میں پیلس کی اندرونی جانب بڑھا۔ شامیر ان کے قدم بے جان ہوتے تھمے تھے، لفظوں کی توڑ پھوڑ ان کی ذہنی بے سکونی کی غمازی تھی۔ ڈاکٹرز شامیر کے ساتھ ان کے کمرے کی طرف بڑھے جہاں وہ اپنا سارا سامان سیٹ کر چکے تھے۔ رضا کیا ہوا شامیر کو؟ وہ بمشکل سے اتری تھی۔ بت بنے رضا کے قریب جاتے وہ خوفزدہ سی پوچھنے لگی۔ ان کی طرف سے جواب نہ مل پایا۔ پیلس میں تہمینہ بیگم کی ہولناک چیخوں کا سبب بنا تھا۔ اپنے اکلوتے لاڈلے کو اس حالت زار میں دیکھ ان کا دل بدتر ہو چکا تھا۔ رضا کے پاس انہیں تسلی دینے یا چپ کرانے کے لیے کوئی الفاظ نہیں تھے۔ خود اس وقت گہرے صدمے میں تھے۔ باہر سے آتے شور اور رونے کی آواز پر ایزل گھبرائی سی ان عجیب سے صوفوں میں سے ایک پر بیٹھی کافی پریشان سی بیٹھی تھی۔ اچانک سے دروازہ نوک ہوا۔ ایزل خوفزدہ سی ہراساں سی آنکھوں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی ڈرپوک لڑکی تھی، مگر ایک کے بعد ایک ہوتے حادثے نے اس کے دل و دماغ پر ہر درجہ برا اثر چھوڑا تھا۔ سنیں باہر کیا ہوا ہے؟ ملازمہ جو کھانے کی ٹرے خاموشی سے میز پر رکھتے واپس جا رہی تھی، ایزل کے بلانے پر وہ اس کی طرف مڑی۔ شامیر بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بہت برا، اور مادام کا رو رو کر برا حال ہے، وہ میڈ اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہتی فوراً سے دروازہ لاک کرتی وہاں سے خاموشی سے چلی گئی۔ کیا؟ ایزل کی غزالی آنکھیں ایک دم سے حیرت سے پھیلی۔ انابی سرخ ہونٹوں کے کنارے سمٹے تھے، تیکھی ناک جو رونے کے سبب سرخ ہو چکی تھی اسے ہاتھ کے پنچ سے رگڑتی وہ دوبارہ سے بیٹھ گئی۔ کیا شامیر کو مجھے تنگ کرنے کی سزا ملی ہے؟ وہ گھٹنوں میں منہ چھپائے بری طرح سے الجھی سوچنے لگی۔ شامیر کا حسین چہرہ اس کی آنکھوں کے پردے پر لہرایا تو آنکھوں میں نفرت سی بھر گئی۔ اچھا ہوا جو کچھ بھی ہوا، اللہ کبھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، ضرور اللہ نے اسے اس کے گناہوں کی سزا دی ہے۔ تھک ہار کر وہ سر دوبارہ سے صوفے کی سائیڈ پر رکھتی آنکھیں موند گئی۔ گھر بابا، ماما اور حمزہ کتنے ہنستے چہرے وہ پیچھے چھوڑ آئی تھی، کتنی خوش تھی وہ اپنی شادی کی رات، مگر کیا سے کیا ہو گیا تھا، جانے کیسے اس کے بابا لوگوں کے طعنے سہ رہے ہوں گے۔ وہ آنسو صاف کرتی تو نئے سرے سے آنسو کا ریلا ایک نئے دکھ کے ساتھ امڑ پڑتا۔ شامیر بیگ تمہیں اللہ پوچھے، غرق ہو جاؤ تم۔ اس کے دل سے شامیر کے لیے بددعائیں نکلی تھیں۔ ڈاکٹر کیسا ہے میرا بچہ؟ ایک گھنٹے کے بعد ڈور اوپن ہوا تھا۔ شہر کے معروف ڈاکٹر جو اس ایمرجنسی کیس کے لیے آئے تھے ماسک اتارتے رضا اور تہمینہ کے قریب آئے۔ ٹانگ فریکچر ہوئی ہے، 1 ویک بیڈ ریسٹ دینی ہوگی کمپلیٹ، اور اس کے علاوہ ان کے سر پر جو چوٹ پہلے آئی تھی اب اسی چوٹ پر دوبارہ سے لگنے کے سبب ان کا سر کافی ڈیمیج ہوا ہے۔ اسٹریچرز لگا دیے ہیں مگر اس بار احتیاط نہ کی تو انفیکشن سے زخم بڑھے گا۔
ڈاکٹر میرا بچہ ٹھیک تو ہے نا؟ تہمینہ نے آنسو پوچھتے سرخ آنکھوں سے ڈاکٹر کو دیکھ پوچھا۔ فی الحال وہ ٹھیک نہیں ہے مگر میں شوق ضرور ہوں۔ ڈاکٹر کی بات پر رضا اور تہمینہ دونوں چونکے۔ آئی میس سے کہ آپ کے بیٹے کا مائنڈ کافی شارپ ہے اور اعصاب کافی مضبوط۔ پورا ایک گھنٹے تک وہ پوری طرح سے ہوش میں تھا اور گائیڈ بھی کر رہا تھا کہ کہاں کہاں پر اسے چھوٹی موٹی چوٹیں آئی ہیں۔ ڈاکٹرز کے لیے بات کافی حیرت کن تھی۔ وہ ہنستے ہوئے انہیں بتانے لگے۔ جبکہ رضا اور تہمینہ شکر بھرا سانس خارج کرتے ہلکا سا مسکرائے۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ چوٹ اس پر اثر نہیں کرتی۔ وہ نیند کے معاملے میں بھی کافی ہلکا تھا۔ ذرا سی آواز پر اس کی آنکھ کھل جایا کرتی تھی۔ وہ بچپن سے ایسے بہت سے واقعات رضا اور ثمینہ کے سامنے ہو چکے تھے جب شامل زخمی ہونے کے باوجود بھی بنا ڈرے اپنا چیک اپ پوری ہوش میں کرواتا تھا۔ شروع میں یہ بات غیر معمولی لگی تھی ان کو، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان سب کی عادت ہوتی گئی تھی۔ دراصل وہ ایزل کو بلا رہا ہے۔ ایزل کون ہے؟ ڈاکٹر کے اگلے سوال پر رضا اور تہمینہ کا چہرہ ایک پل میں سفید پڑا اور حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دیکھیں میں اس وقت ان کا پیشنٹ کے پاس ہونا ضروری ہے، آپ کائنڈلی ان کو بلا لیں۔ ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں کہتا دوبارہ سے کمرے میں گیا تھا، جبکہ تہمینہ بیگم جو ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جو کچھ وہ سن رہی ہیں وہ سچ ہے۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میں اس معمولی سی 2 کی لڑکی کا سایہ بھی اب اپنے بیٹے پر نہیں پڑنے دوں گی رضا۔ خبردار جو آپ اسے لینے گئے۔ ان کا راستہ روکتی وہ غرائیں تھیں، لہجے میں واضح نفرت سموئی ہوئی تھی۔ رضا نے گہری سانس فضا کے سپرد کی۔ آپ کی اطلاع کی غرض ہے کہ وہ معمولی سی 2 کی لڑکی اس گھر کی بہو ہے۔ ایزل کے بارے میں اتنا برا سنتے وہ بولے بنا نہ رہ سکے۔ انداز خاصا جتاتا ہوا تھا۔ آپ مانتے ہوں گے اسے بہو تو شوق سے مانیں، مگر میرے لیے وہ میرے گھر کی بہو تو کیا نوکرانی کا درجہ بھی نہیں رکھتی۔ وہ سخت تیز لہجے میں گویا ہوئی۔ تھوڑی دیر پہلے بیٹی کی حالت پر رونے والی اس وقت ایزل کی نفرت میں اپنی زبان کے گن دکھا رہی تھی۔ رضا نے انہیں بازوں سے پکڑتے اپنے ساتھ گھسیٹا۔ دیکھو اس کی حالت، دکھ رہا ہے کتنی تکلیف میں ہے وہ۔ جانتی ہو کل جب اسے سر پر چوٹ آئی تو میں نے اسے 3 ہیوی ڈوز دی تھی نیند کی، مگر وہ اتنا شارپ مائنڈ رکھتا ہے کہ اس کا دماغ ان دوائیوں کے زیر اثر سن نہیں ہو پایا تھا۔ دیکھو اس کا زخمی چہرہ، تم ماں ہو، دکھ رہا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی تکلیف چھپا رہا ہے۔ سر دیکھو اس کا، اگر اس بار کیئر نہ کی تو جان کا خطرہ ہو سکتا ہے اسے۔ تہمینہ، ڈاکٹر اسے انجیکشن سے بے ہوش کرنا چاہتے ہیں مگر وہ انجیکشن نہیں لگوا رہا۔ اس کی ایک ہی ضد ہے کہ اسے ایزل چاہیے اپنے پاس، اپنے روم میں۔ اب بولو کیا تم اتنی بے حس ہو چکی ہو جو اپنے اکلوتے بیٹے کی تکلیف دیکھ کر بھی اس لڑکی سے نفرت جتانا چاہ رہی ہو؟ رضا نے انہیں گلاس ونڈو کے پاس کھڑا کیا تھا۔ اندر بیڈ پر لیٹا وہ خوبرو نوجوان تکلیف کے باعث آنکھیں مودے ہوئے تھا۔ سر پر سفید پٹی لپٹی ہوئی تھی، ہونٹ کے کنارے پر خراشیں پڑی تھیں۔ دائیں ہاتھ کے دو درمیان کی انگلیوں پر پٹی لپٹی ہوئی تھی اور دائیں ٹانگ پر پلاسٹر چڑھایا گیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی تہمینہ بیگم کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ رضا میرا بچہ، مجھے ایک بار ملنے دیں اس سے۔ ممتا کی تڑپ انہیں تکلیف میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ بری طرح سے مچلتی رضا سے منتیں کرنے لگی۔ ڈاکٹر نے منع کیا ہے تہمینہ، اس وقت ہم اس سے نہیں مل سکتے سوائے ایزل کے۔ آپ جاؤ اسے لاؤ میرے بچے کے پاس۔ اگر وہ آ گئی تو شامل انجیکشن لے لے گا۔ وہ امید آج سے آنسو پوچھتی پوچھنے لگی۔ وہ تو لے لے گا مگر اگر ایزل آئی تو؟ وہ خود پریشان تھے جبھی گہرا سانس بھرتے کہا، انکل آپ کو کچھ کام تھا؟ پچھلے 5 منٹ سے وہ سفید ماربل کے فرش پر بچھی اس گلزار سرخ قالین کو گھور رہی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں رات کے 9 بجا رہی تھیں۔ ایسے ہی رضا کا آنا اسے چونکا گیا۔ وہ کافی دیر سے بس خاموش سر جھکائے ایزل کے سامنے بیٹھے تھے۔ ایزل کو خود ہی پوچھنا پڑا۔ رضا نے اپنی سرخ نم آنکھیں اٹھائے اس معصوم لڑکی کو دیکھا اور پھر دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے۔
ایزل کے حسین آنکھوں میں حیرانگی ابھری۔ اسے اس بات کا اندازہ تو ہرگز نہیں تھا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور ان کے ہاتھ تھام لیے۔ رضا پھٹ پھٹ کر رونے لگے۔ سچ کہتے ہیں اولاد ماں باپ کو مجبور کر دیتی ہے، اتنا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سب کر گزرتا ہے جس کا اس نے تصور تک نہ کیا ہو۔ بیٹا، شامر کی طبیعت کافی خراب ہے۔ وہ ضد کر رہا ہے کہ اگر آپ اس کے پاس نہ گئیں تو وہ علاج نہیں کروائے گا۔ رضا نے اسے شامر کے ایکسیڈنٹ سے لے کر اب تک کی ساری بات بتا دی۔ ایزل کے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ وجود بھی کঁپ کঁپا اٹھا تھا۔ جس شخص نے اسے شامر بیگ سے بچانے کا وعدہ کیا تھا، اب وہی اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگتے اس کے در پر کھڑا تھا۔ اسے دوبارہ سے اس ظالم کے پاس لے جانا چاہتا تھا۔ مجھے منظور ہے انکل، مگر میری ایک شرط ہے۔ وہ جانتی تھی کہ انکار کے باوجود بھی اسے جانا ہی پڑے گا، اور وہ اتنی بھی بزدل نہیں تھی جتنا وہ شخص اسے سمجھ چکا تھا۔ وہ اپنی عزت، اپنی آبرو کا تحفظ کر سکتی تھی، اور یہی دکھانے اس بار وہ شامر کے پاس خود جا رہی تھی۔ کیا بیٹا، آپ مجھے میرے گھر لے جائیں گے؟ ایزل کے سپاٹ لہجے میں وہ دو ٹوک کہنے پر رضا ایک پل کو خاموش سے ہو گئے تھے۔ وہ جانتے تھے اگر ایزل کو جاوید کی موت کی خبر ملی تو اصلی تباہی تب شروع ہوگی۔ مجھے منظور ہے بیٹا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد انہوں نے اسے حامی بھری تھی۔ آپ مسز شامر ہیں؟ 40 کے قریب عمر کا وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر اس چھوٹی سی 22-23 سالہ معمولی سے لباس میں ملبوس اس لڑکی کو دیکھ کافی چونکے ہوئے تھے۔ ایزل کو یہ تعارف اپنے وجود پر کوڑے کی مانند برستا محسوس ہوا۔ گو اوے ڈاکٹر، شی از مائی وائف، بی ویئر آف اینی ون ہو لکس ایٹ ہر۔ دفعہ ہو جاؤ ڈاکٹر، وہ میری بیوی ہے، خبردار جو اسے آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی۔ شامر کے اچانک سے اونچی آواز میں کہنے پر ڈاکٹر کا چہرہ شرمندگی سے سرخ پڑ گیا۔ اس نے ایک نظر بیڈ پر لیٹے شامر پر ڈالی اور پھر ایزل سے ایکسکیوز کرتا وہ باہر نکل گیا۔ ایزل بنا کچھ کہے خاموشی سے چلتی بیڈ کے قریب پڑے بینچ پر بیٹھی۔ نرسیں اس حسین لڑکی کو دیکھ رہی تھیں جو شکل و صورت سے واقعی میں اس امیرزادے کی ٹکر کی تھی، مگر اس کے لباس پر وہ سبھی حیرت زدہ ہوئیں۔ ڈارلنگ، بیڈ پر آؤ میرے پاس۔ خاموشی کو توڑتی شامر کی نکاحت سے بھری ہوئی آواز جیسے ہی ایزل کے کانوں میں گونجی، اسے حیرت سے اس کے حسین چہرے کو دیکھا۔ سفید پٹی جو اس کے ماتھے تک ہوئی تھی، ہونٹ کے قریب خراشیں پڑی تھیں، اس میں جھلکتا اس کا گال کا گھڑا۔ وہ شدید زخمی حالت میں بھی اسے چھیڑنے سے باز نہیں آیا۔ نرسیں شامر کی اس قدر بے باکی سے ایزل کو پکارنے پر دبی دبی سی آواز میں ہنسی تھیں، جسے محسوس کرتی ایزل شرمندہ سی ہوئی۔ اس کا بس نہیں تھا اس شخص کا گلا دبا دیتی جو اسے ایسے تڑپا رہا تھا۔ نفرت و قدرت کے سبب وہ رخ پھیرے بیٹھ گئی۔ میم پلیز آپ ان کے پاس ہو جائیں، ہمیں ان کو میڈیسن لگانی ہے، اگر آپ ان کے پاس نہ بیٹھی تو یہ نہیں لگوائیں گے، نرس نے التجائیہ سے لہجے میں کہتے ایک نظر اس نیلی آنکھوں والے خوبرو شخص پر ڈالی جو سر کو ہاں میں ہلاتا نرس کی بات کی تائید کر رہا تھا۔ لبوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ ابھی تک رقص تھی، جیسے وہ بالکل حشاش پشاش ہو۔ اگر رضا اسے ڈھیٹوں کی کمپنی کا سردار کہتے تھے تو یقیناً کچھ غلط نہیں کہتے تھے۔ ایزل چارہ ناچارہ اٹھتے بیڈ پر ایک طرف بیٹھ گئی۔ شامر نے اس کے ہاتھ کو ایک ہاتھ سے گرفت میں لیتے ہوئے ہونٹ اس کے ہاتھ کی پشت پر رکھے۔ تم جتنا مجھ سے دور بھاگو گی شامر بیگ تمہارے اتنا ہی قریب ہوتا جائے گا۔ مائی سینیوریٹا، یہ بھاگم بھاگ کے کھیل چھوڑ دو کیونکہ اس میں ہار صرف تمہاری ہوگی۔ وہ انگلیاں اس کی نازک ہاتھ میں الجھائے گمبھیر لہجے میں کہتے اپنی نیلی بے خود ہوتی نگاہوں سے ایزل کے حسین نقوش کو سہرانے لگا۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ ایزل کا سانس گھٹنے لگا۔ اس شخص کے پاس بیٹھنا ہی اس کے لیے محال تھا، اور یہاں تو وہ بڑے آرام سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں الجھائے بیٹھا تھا۔ چھوڑ دوں گا، مگر پہلے اچھے سے تھام تو لینے دو۔ وہ انگوٹھے سے ایزل کے ہاتھ کی پشت کو سہلاتے معنی خیز لہجے میں بے باکی سے گویا ہوا۔ ایزل کا چہرہ غصے سے لہو چھلکانے لگا۔ دانت پر دانت جمائے اس نے غصے اور نفرت سے اسے گھورا۔
جس کی آنکھیں حد درجہ سرخ تھیں۔ نرسیں ان دونوں کی نوک جھونک سے لطف اندوز ہو رہی تھیں اور وہی ایزل خود کو کوس رہی تھی کہ جو وہ گھر والوں کے پاس جانے کی لالچ میں اپنی انا کو مارے اس شخص کے پاس چلی آئی تھی۔ میم آپ بہت خوش قسمت ہیں جو آپ کے ہسبینڈ آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں، کب سے ضد کر رہے ہیں اور میڈیسن بھی نہیں لے رہے کہ آپ کو بلائیں تبھی میڈی لیں گے۔ ایزل اور شامیر کو دیکھتی وہ نرس کافی خوش ہوتے بولی تھی۔ اس کے مطابق شامیر اور ایزل کافی ہیپی مچلنا تھا۔ کیا لکھا ہے پتہ نہیں۔ اس کے مطابق شامیر اور ایزل کافی ہیپی کپل ہی ہوگا آئی تھنک۔ باقی کی نرسز جا چکی تھی جبکہ ایک کو وہی رہنا تھا شامیر کے مکمل طور پر صحت یاب ہونے تک۔ ایزل نے اس نیلی بولتی نگاہوں میں نفرت سے دیکھتے اپنے ناخن شامیر کے ہاتھ کی پشت پر گاڑ دیے۔ ایک دم سے وہ سسکتا ہوا گرپ ڈھیلی کر گیا۔ ایزل نے ہاتھ کھینچتے اپنے دوپٹے سے اسے رگڑنا شروع کر دیا جسے وہ شامیر کا لمس اس پرس سے مٹانا چاہ رہی ہو۔ محبت کا تو معلوم نہیں مگر ضد ضرور بن گئی ہے یہ میری، اور اگر عادت بن گئی تو ان کی جان آسانی سے چھوٹنے والی نہیں مجھ سے۔ ایزل کا ہاتھ صاف کرنا شامیر کو کافی برا لگا تھا۔ وہ پہلی بار کسی لڑکی سے بار بار ڈیگریڈ ہو رہا تھا۔ مرد تھا بھلا کیسے اپنی عزت نفس کو بھول جاتا۔ میم آپ یہیں رہیے گا ان کے پاس، میں دوسرے روم میں ہوں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے گا، نرس نے مسکراتے ہوئے پیشہ ورانہ لہجے میں کہا۔ ایزل لب بھیجتے خاموش رہی۔ نرس جیسے ہی روم سے نکلی شامیر نے جھپٹتے اس کی کلائی کو دبوچا۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ کیا بہت ہی کوئی توپ چیز ہو تم؟ شامیر بیگ نام ہے میرا، میری ایک پکار پر ہزاروں لڑکیاں اپنا آپ وار دیتی ہیں اور تم مجھے ڈیگریڈ کرو گی؟ غصے سے اس کا چہرہ سرخ انگارا ہو چکا تھا۔ وہ جتنا ایزل کو نرمی سے ڈیل کرنا چاہتا تھا وہ اتنا ہی اس سے بدتمیزی سے پیش آتی تھی۔ اگر تمہاری پکار پر دنیا کی لاکھوں لڑکیاں مرتی ہیں تو مسٹر گھٹیا صاحب آپ ان میں سے کسی ایک پر بھی بلکہ سب پر مر سکتے ہیں، یقین جانیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اپنی کلائی کو اس کی گرفت سے چھڑواتی وہ اسی کی طرح سرد و سپاٹ لہجے میں بول جگہ سے اٹھنے لگی۔ انجیکشن کے سبب شامیر کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ یہ انجیکشن کم از کم 2 سے 4 گھنٹے سے نیند دے سکتے تھے۔ اتنی اکڑ کس بات کی ہے تم میں؟ دھندلائی نگاہوں سے اس کے نازک سراپے کو دیکھتا وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ ایزل ایک دم سے مڑی اور پھر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ عزت کی اکڑ ہے، مان ہے، غرور ہے اس عزت پر جو تم جیسے رئیس زادے کے بھاؤ سمجھتے ہوں گے مگر ہم جیسے غریب اس عزت کے ساتھ پوری عمر اپنے گھر میں بادشاہ بن کر زندگی گزار دیتے ہیں۔ لفظوں کا تماچا اس مغرور امیرزادے کے منہ پر مارتی وہ اطمینان سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ شامیر کی دھندلائی نگاہیں اسی پر ٹکی تھیں اور پھر اس کے الفاظ اس کے ذہن میں عجیب سی گڈ بڈ ہونے لگے۔ وہ یقیناً ان میں سے آدھے سے زیادہ کا مطلب تک نہیں جانتا تھا۔ یہ ایک ہوٹل کا بڑا سا کمرہ تھا جہاں بڑے سے میز کے چاروں اطراف ایک ایک کونے میں 4 حضرات بیٹھے اس شخص کو غصے اور سنجیدگی سے دیکھ رہے تھے جو شرمندہ سا سر جھکائے بیٹھا تھا۔ خاموشی کا یہ دورانیہ کافی طویل ہوتا گیا۔ بالآخر بارٹن کو خود ہی سے بات کا آغاز کرنا پڑا۔ ہم نے تمہیں 1 ملین ادا کیا تھا اور اب تم بجائے ہماری ڈیلیوری کرنے کے انکار کر رہے ہو، مال ہاتھ سے نکل گیا۔ اس کے سفید ماتھے پر سلوٹیں ابھری تھیں۔ باقی کی تینوں کا بھی یہی حال تھا۔ وہ انویسٹمنٹ کر چکے تھے، دگنی قیمت آگے سے اس مال کی وصول چکے تھے۔ اب ایک دم سے انکار کرنا ان کے لیے جان جانے کے مترادف تھا۔ سوری سر مگر اب یہ کام کافی مشکل ہے، تو پیسے واپس کرو، وہ دو بدو بولا۔ سگریٹ کا دھواں فضا میں نقش بناتا جا رہا تھا اور مقابل بیٹھا وہ شخص اپنا دم گھٹتا محسوس کر رہا تھا۔ پیسے تو نہیں ہیں پاس، وہ اتنی دھیمی آواز میں بولا کہ بمشکل سے وہ چاروں سن پائے تھے۔ ویسے بھی وہ جانتے تھے کہ یہ عیاش آدمی پیسے اڑا چکا ہے۔ تو مال لاؤ، میں کسی اور کا انتظام کرتا ہوں۔ نہیں ہمیں وہی چاہیے، اس کی قیمت اور ڈیل طے ہو چکی ہے۔ دنیا پاگل ہوئی پڑی ہے اس حسن کے پیچھے اور وہ ہمیں کسی بھی قیمت پر چاہیے۔
سر مگر میں کیسے کروں؟ اس نے پریشانی سے پسینے پہنچے۔ 1 مہینے کا وقت ہے، جہاں سے مرضی کرو اسے واپس اپنے تک لاؤ۔ اس بار ڈیل سے دگنی قیمت دیں گے۔ اس کا کندھا تھپکتے کہتے وہ چاروں باری باری جگہ سے اٹھے، جبکہ وہاں بیٹھا وہ شخص ایک دم سے صدمے میں چلا گیا۔ 5 ملین کا دگنا، اس سے آگے کا سوچتے ہی وہ بے ہوش ہونے کو تھا۔ اس نے سر صوفے کی پیٹھ سے ٹکایا اور مکردہ سا کہکا لگائے ہنسنے لگا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب ٹانگ میں اچانک درد کے باعث شامیر کی آنکھ ایک دم سے کھلی۔ وہ ایک دم سے آنکھیں کھولے چھت کو دیکھنے لگا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، جس کے باعث وہ صوفے پر لیٹی ایزل کو نہیں دیکھ پایا۔ وہ اونگتا ہوا اپنا موبائل تکیے کے نیچے سے نکالنے آن کرتا گیم کھیلنے لگا۔ یہ اس کی بچپن سے عادت تھی۔ وہ چوٹ آنے پر کسی کو بتاتا نہیں تھا، بلکہ درد کو کم کرنے کے لیے موبائل یا ٹی وی وغیرہ کا سہارا لیتا تھا، اور آج بھی وہ ایسا ہی کر رہا تھا۔ 5 منٹ کے اندر ہی وہ لیول جیت چکا اور یہیں اس کا انٹرسٹ ختم ہوا۔ اس نے موبائل کو بیک کیا اور نیٹ آن کیا۔ دھڑا دھڑ اسکرین پر میسیجز بلنک ہونے لگے۔ کمپیوٹر ایپ اسے ساتھ ساتھ آگاہ کر رہی تھی۔ وہ منہ بگاڑتا رہا اور پھر موبائل کو اٹھایا، ایک ویڈیو آن کی۔ وہ ڈانس ویڈیو تھی جو اسے رباب، اس کی منگیتر، نے بھیجی تھی۔ ویڈیو میں وہ کسی لڑکی کے ساتھ مچلنا ڈانس کر رہی تھی۔ رباب کا ڈریس کافی بیہودہ اور ناکافی تھا۔ ڈانس کرتے دوران وہ لڑکا اسے چھو رہا تھا، جبکہ رباب مسکرا کر اس کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ یہ سب کچھ شامر بیگ کے لیے عام تھا، اتنا ہی عام جتنا وہ خود لڑکیوں کے ساتھ ریلیشن بناتے تھے۔ اسی ویڈیو کو چینج کر دیا۔ وہ اس کی منگیتر تھی جو کسی دوسرے کی باہوں کا ہار بنی تھی، مگر شامر کو اسے دیکھ کسی بھی قسم کی جیلسی نہیں ہوئی، مگر شاید رباب نے اسے جیلس کرنے کے لیے بھیجی تھی، جو کہ وہ نہیں ہوا تھا۔ آگے ایک ویڈیو تھی جس پر ایک خوبصورت سا سانگ پلے کرتے ہوئے کسی نے بہت خوبصورتی سے اسے اپنے اکاؤنٹ میں شیئر کیا تھا، اور اس ویڈیو میں وہ خود شامر بیگ تھا اور اس کی باہوں میں موجود وہ نازک سی لڑکی ایزل شامر بیگ تھی۔ شامر کے ہونٹ گول شیپ میں مڑے، اسے ویڈیو اچھی لگی۔ اس نے فوراً سے اسے سیو کی اور پھر غیر ارادی طور پر نگاہیں صوفے پر موجود اس نازک سی جان پر گئی۔ اندھیرے کے سبب اس کے دیکھنے میں دقت ہو رہی تھی۔ جبھی شارٹ منی لائٹس آن کر دی، وہ مسکراتا اپنی تکلیف کو بھلائے جگہ سے اٹھا تھا اور بھول چکا تھا کہ اس کی ٹانگ میں فریکچر ہوا ہے، اور یہی اس کی بڑی غلطی تھی۔ پاؤں پر وزن پڑتے ہی وہ بری طرح سے بیلنس کھوتا بیڈ پر گرا، مگر مجال ہے جو درد سے ایک بھی چیخ اس کے منہ سے نکلی ہو۔ 2 منٹ تک یوں ہی بے سدھ پڑے رہنے کے بعد وہ سیدھا ہوا اور ایک پاؤں پر وزن ڈالتے ہوئے لنگڑاتا صوفے کے پاس پہنچا۔ ایزل کا نازک وجود صوفے پر بے خبر سا پڑا تھا، اور شامر نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا اور آئی برو جھکاتے ہوئے اس کے قریب بیٹھا۔ وہ کروٹ لیے رخ موڑے بے سکونی سے لیٹی تھی۔ شامر کو اندازہ تھا شاید وہ خوفزدہ تھی شامر سے، جبھی اس کی آنکھ ابھی ہی کہیں لگی تھی۔ یہ مجھ سے اتنا کیوں ڈرتی اور نفرت کرتی ہے؟ اب اس کے دماغ میں ایک نیا سوال اٹھا تھا۔ آج سے پہلے اس کا سامنا کسی بھی ایسی لڑکی سے نہیں ہوا تھا جو اس سے ڈرتی ہو یا پھر نفرت کرتی ہو۔ ایزل کی حسین آنکھوں میں وہ اپنے حسن کی ستائش دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اسے اپنا دیوانہ ہوتا دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے عادت تھی اپنے اوپر مرتی لڑکیوں کو اپنے چند لمحات دان کرنے کی۔ وہ جب ایزل کو اٹھا کر لایا تھا تو اس وقت اس کے ذہن میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ لڑکی ہوش میں آتے ہی اس کے حسن کے گردیدہ ہونے کے بجائے اسے جان سے مارنے کی کوشش کرے گی۔ یہاں سے بڑی تھی شامر بیگ کی ضد اسے پانے کی، مگر وہ بھی ابھی تک اسے حاصل نہیں کر پایا تھا۔ وہ زور زبردستی کرنے کے حق میں کبھی نہیں تھا، اور نہ ہی اسے زندگی میں اس چیز کی ضرورت پڑی تھی۔ آج سے پہلے وہ بہت سی لڑکیوں سے ریلیشن بنا چکا تھا، راتیں گزار چکا تھا، مگر وہ ان سب کی ذاتی خواہش تھی۔ شامر کے لیے لڑکیاں بالکل ایسی تھیں جیسے کپڑے جنہیں ہر روز بدلتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ معاشرے میں پائی جانے والی ہر برائی کی بہترین مثال تھا تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ وہ ہر وہ کام بخوشی کرتا تھا جن کا ہمارے دین ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا، اور یہ اس کی مذہب کی سے لاتعلقی تھی کہ وہ گناہوں میں دھنستا خود ہی اپنے آپ سے ناواقف تھا۔
شامیر بمشکل سے صوفے پر بیٹھا تھا۔ سر میں شدید درد ہو رہا تھا اسے، اور ٹانگ کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا، مگر یہ درد اس کی چوٹ کے مقابلے میں بے حد کم تھا۔ اگر یہ کہا جاتا کہ 0% تھا تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اگر اس کی جگہ کوئی دوسرا شخص اتنا شدید زخمی ہوا ہوتا تو اس وقت تک وہ بیڈ سے اترنا تو دور کروٹ بھی بدل نہ پاتا۔ شامیر کی نگاہیں ایزل کی ریشمی بالوں میں اٹکی۔ بالکل غیر ارادی طور پر اس نے ہاتھ اس کے بالوں میں الجھایا تھا، اور وہ چونکا اس کی لمبائی پر۔ ماڈرن لڑکیاں جن سے بھی وہ مل چکا تھا شاید ہی اتنے حسین اور لمبے بال کسی کے ہوں گے جتنے ایزل کے تھے۔ وہ پہلی بار کسی لڑکی کے بالوں میں ہاتھ کی انگلیاں الجھائے اپنی قیمتی وقت ان فضول کی حرکتوں پر ضائع کر رہا تھا۔ اسے ہنسی آئی اپنے آپ پر۔ اسے عجیب بھی لگ رہا تھا، کیونکہ اسے یہ سب کرنا کافی اچھا لگ رہا تھا۔ وہ انجان تھا کہ جو رشتہ اس لڑکی سے اس کا جڑ چکا تھا، اس کے بعد وہ لڑکی اسے ہر لحاظ سے اپنی طرف بری طرح سے مائل کرنے والی تھی۔ نکاح کے پاکیزہ رشتے میں خدا نے بے حد طاقت رکھی ہے، اتنی کہ دو اجنبی ایک دوسرے کے ساتھ تعمر گزار دیتے ہیں۔ ایزل کے وجود کی بھینی بھینی سی مہک جو اسے ہمیشہ سے مدہوش کرتی آ رہی تھی، اس وقت اس کے اعصاب کو سکون بخش رہی تھی۔ وہ ایزل کے قریب تھا، مگر اس سے اتنا فاصلے پر ضرور تھا کہ اس کی نیند نہ ٹوٹ پاتی۔ اس کے بالوں میں ہاتھ الجھائے وہ یوں ہی نرمی سے ان میں انگلیاں گھما رہا تھا، جب پہ ساختہ اس کے دل کی رفتار ایک دم سے بڑھی تھی۔ نیلی آنکھوں میں سرخی سی اتری، ہاتھوں کی گردش تھم سی گئی۔ وہ عجیب سی کیفیت میں پہلی بار مبتلا ہوا تھا۔ اس کی نگاہیں ایزل کی پچھلی گردن پر بنے اس بڑے سے خوبصورت دل پر اٹکی تھی جسے وہ پہلی ہی ملاقات میں دیکھ چکا تھا۔ وہ بے خود ہوتا بے دھڑک سا جھکا تھا، اور اپنے ہونٹ ایزل کی گردن پر رکھے وہ آنکھیں مودے سکون خود میں اتارنے لگا۔ ایزل کی آنکھ اپنی گردن پر کسی چیز کی چبھن محسوس کرتے کھلی۔ وہ کس مسائی، مگر اب بھی وہی چبھن محسوس ہوئی تھی۔ ایزل نے کروٹ بدلتے ایک دم سے آنکھیں کھولیں۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی، ایک نظر بیڈ پر ڈالی۔ شامیر وہاں نہیں تھا۔ ایزل نے بے ساختہ اپنے ہاتھ سے گردن کو چھوا۔ کیا اسے محسوس ہوا تھا وہ لمس، مگر شامیر تو بیمار تھا اور روم میں تھا بھی نہیں۔ پھر کون ہو سکتا تھا؟ کسی کیڑے مکوڑے کا تو اس پیلس میں دور دور تک سوال نہیں اٹھتا تھا۔ یہ گھٹیا شخص کچھ بھی کر سکتا ہے، ضرور اس نے ہی کچھ کیا ہے۔ وہ غصے سے لال بھڑکا ہوتی ایک دم سے جگہ سے اٹھی۔ جی تو فرینڈس، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ کیجیے، اور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو۔